تو میرے بھائی اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید یا پیغمبر یا اس سے پہلی الہامی کتابیں بھی جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ایک موقع پیدا ہوتا ہے اس پر وہ حکم دیتے ہیں، لیکن وہ حکم کسی حقیقت سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس میں شبہ نہیں کہ کثر کا مسئلہ پیدا ہوا جب مسلمانوں کو خوف کی بعض صورتیں پیش آ گئیں، حملے کا خطرہ ہے، سفر میں ہے، وہاں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے، تو قرآن نے اس کی تعلیم دی کہ اس کے قوانین حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، تو وہ حقیقت جہاں پائی جائے گی وہاں حکم بھی متعلق ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پھر اپنے عمل سے سمجھایا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ ایک آپا دھاپی افراتفری ہوتی ہے نا، آپ کو اطمینان نہیں ہوتا۔ قرآن نے لفظ بھی اطمینان کا استعمال کیا، باقاعدہ امن تم کا لفظ استعمال کیا تاکہ وہ یہ بتائے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس پہ پھر یہی سمجھا گیا اور بالکل درست سمجھا گیا کہ ایسی سب صورتوں میں قصر کیا جا سکتا ہے جن میں کوئی آپا داپی ہو گئی، افراتفری ہو گئی، آپ سکون سے بیٹھ نہیں رہے ہیں، آپ کو ایسے حالات میسر نہیں کہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال چونکہ سفر میں بھی پیش آ جاتی ہے تو سفر سے متعلق ہو گیا۔ آج 10 اور صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ابھی میں نے زکوٰۃ پر گفتگو کی کہ 10 نئی پیداوار کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں جو اس وقت نہیں تھیں اس طرح سے۔ ایسے ہی سفر کے معاملات ہیں، اسی طرح سے ملازمتوں کے معاملات ہیں، اسی طرح سے افراتفری کی وہ نوعیتیں ہیں جو جدید ٹریفک نے پیدا کر دی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں جہاں آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، آپ نماز میں تخفیف کر سکتے ہیں۔ قصر کا مطلب یہ ہے، یعنی نماز جیسے کہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے پڑھنے کی، اس میں آپ مختلف قسم کی کمیاں کر سکتے ہیں۔ ایک کمی یہ ہے کہ آپ اس میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ایک کمی یہ ہے۔ دوسری کمی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں جو اذکار ہے لازمی اذکار کر کے جلد نماز پڑھ لیں۔ لازمی اذکار تو 2 ہی ہیں نا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک قرآن میں لانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں، تب بھی آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح کا معاملہ خود رسول اللہ نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز کے اوقات جمع کر لیں، یہ بھی کم کرنا ہے نماز کو، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کے 2 نمازوں کی بجائے ایک بنا لی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کے جمع بین الصلاتین جس کو کہتے ہیں وہ کر لیو۔ یہ سب صورتیں آپ جب افراتفری، آپا داپی، اطمینان نہیں ہے، اس میں کر سکتے ہیں، جتنی بھی صورتیں۔ یہ سب خود قرآن مجید نے سمجھا دیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ تو اصولی جو آپ نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جنگ کے بارے میں ہے، اس کا جواب ہے کہ جو حکم بھی دیا جاتا ہے وہ اس واقعے سے متعلق نہیں ہوتا جس میں دیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو ہمارے فقہاء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الاحکام بالعلل، جب اللہ کا کوئی حکم آپ کے سامنے آئے یا اللہ کے پیغمبر کا، تو اس کی اصل دیکھنی چاہیے، وہ کس معنی، کس مفہوم، کسی حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ حقیقت جہاں پائی جائے گی حکم وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ تو اصولی میں نے عرض کیا کہ بات ہے۔ اب رہ گئے اطلاقی معاملات، تو اس میں جب آپ محسوس کریں موجودہ زمانے کے سفر تبدیل ہو گئے ہیں، حالات بالکل بدل گئے ہیں، جب آپ محسوس کریں کہ اس طرح کی صورتحال ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، کوئی اور پیدر پہ میٹنگز ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، انہوں نے جا کے آپریشن کرنا ہے، ایک مریض کو دیکھ کے دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہیں، غرض آپ فرض کرتے جائیں جتنی صورتیں ہیں، تو جب اس طرح کی صورت ہو تو قصر کریں۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے کسی موقع کے اوپر تو آرام سے نماز پڑھیں، شراب سے کبھی کبھی پوری نماز پڑھیں۔ تو اس میں قرآن میں جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھو، تو اطمینان جب ہو جائے پوری نماز پڑھو۔ شراب سے کبھی کبھی گھر میں رہتے ہوئے بھی بیگمات ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ حالت جنگ ہوتی ہے، وہی اس کو بھی اس پہ قیاس کیا سکتا ہے کہ جنگ کی صورتحال میں ہم قصر کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں تو نماز ویسے ہی معاف ہو جائے۔ قصر کا قانون عام جنگوں کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں۔ ایک قصر پچھلی قرآنی ہوتی ہے وہ بھی پڑھتا رہتا ہے، ہاں، ساری کسر نکل جاتی ہے۔ وہ ایک صاحب نے ایک مرتبہ بتایا کہ بیگم صاحبہ جو ہے غصے میں تھیں بہت، اور انہوں نے پہلے کچھ ایک بات کی پھر دوسری کی، بہت چیخنے چلانے لگ گئی۔ میں نے خیال کیا کہ میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں۔
مسلح بچھا کے میں نماز پڑھی اور دھکا دے کے گرا دیا مجھے. میں کہا یہ کوئی وقت ہے نماز پڑھنے. اور اس کے ساتھ بڑا اچھا ادبی ذوق رکھتی تھی. اس مصرع بھی پڑھا کہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت کیا ہوا ہے.